الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں حضرت میرا حسین زنجانی کہ جن کا وصال اس ماہ یعنی 19 شعبان کو ہوا، ان کا بیان کیا جائے گا۔ سرتاج اولیاء حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کا نام سید علی محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا، جو کہ سادات کرام میں سے تھے، جن کا شجرہ نسب مختلف واسطوں سے ہوتا ہوا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ آپ بہت بڑے اللہ والے اور جید عالم دین تھے۔ اسی طرح آپ کی والدہ ماجدہ کا نام مریم صغرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا، جو بہت بڑی عابدہ زاہدہ عفیفہ خاتون تھیں اور صوم و صلات کی پابند، شب بیدار اور تہجد گزار تھیں۔ چنانچہ جب سید علی محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شادی مریم صغرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی تو حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے۔ آپ کی تاریخ پیدائش 26 شعبان 347 ہجری تھی اور مقام پیدائش ایران کا مشہور شہر زنجان تھا۔ حضرت میرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں بچپن ہی سے ایسے آثار تھے جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بچہ آگے جا کر بہت بڑا بزرگ بنے گا۔ چنانچہ آپ عام بچوں سے مختلف تھے، نہ تو کسی چیز کی ضد کرتے، نہ بات بات پر روتے، بلکہ آپ ہمیشہ خوش و خرم رہتے۔ آپ کی شکل و صورت بڑی پیاری اور بھولی بھالی تھی۔ آپ کو جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا اور ہر شخص آپ سے بڑا پیار کرتا تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم زنجان ہی کے ایک عالم دین سے حاصل کی جو بہت بڑے اللہ والے تھے۔ انہی کی صحبت نے حضرت میرا کے دل میں روحانی تڑپ پیدا کر دی۔ اسی تڑپ کی وجہ سے آپ کو تلاش مرشد کی جستجو ہوئی۔ ان دنوں حضرت ابو فضل ختلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان کے چرچے ہر طرف تھے۔ آپ کو ان کا مرید ہونے کا غیبی اشارہ ملا۔ آپ نے اس کا ذکر اپنے والد سے کیا۔ ان کے والد انہیں لے کر حضرت ابو فضل ختلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہیں حضرت کے دست حق پرست پر بیعت کرا دیا۔ حضرت میرا نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت غلاموں اور نوکروں کی طرح کی، اور جب پیر و مرشد کے ساتھ آپ نے بے شمار سفر کیے تو بھی آپ اپنے شیخ کے سامان کو مزدوروں کی طرح اٹھا کر ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ مرشد کی اسی خدمت نے ان کی روحانی تکمیل کر دی اور انہیں کامل کر دیا اور انہیں سرتاج اولیاء کا خطاب عطا کر دیا۔ حضرت میرا رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، حتیٰ کہ آپ ایک ہی وضو سے عشاء و فجر کی نمازیں ادا فرما لیا کرتے تھے۔ آپ بڑے خدا رسیدہ بزرگ تھے۔ آپ صاحب علم اور امیر خاندان کے چشم و چراغ ہونے کے باوجود فقیر اور بوریا نشیں تھے۔ آپ نے خدا کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور پیر و مرشد کے حکم پر سفر کی تکالیف اٹھا کر 387 ہجری میں لاہور پہنچے اور غیر مسلموں کو رائے حق دکھانے کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور اپنے حسن عمل سے اہل لاہور کے دلوں کو جیت لیا، اور لوگ رات دن آپ کے آستانے پر حاضر رہتے اور ہر وقت ایک میلے کا سما رہتا تھا، اور شاہ و گدا آپ کے در پر حاضری دینا اور آپ کی جوتیاں سیدھی کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ غرض کہ آپ کے فیضان سے ہزاروں ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ سے کئی کرامات کا بھی ظہور ہوا،
چنانچہ حضرت میرا حسن سنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض اتنا عام تھا کہ اس زمانے میں آپ کی خدمت میں جو بھی حاضر ہوتا وہ خالی دامن واپس نہ لوٹتا تھا۔ چنانچہ اس زمانے میں لاہور میں ایک امیر کبیر شخص رام چندر رہتا تھا۔ وہ جذام کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ بیماری اس قدر بڑھی کہ وہ قریب المرگ ہو گیا۔ حضرت میرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات کا چرچا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ رام چند بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضرت مجھے اس بیماری کے عذاب سے نجات دلا دیجئے۔ رام چند کے جس کا جسم سڑ گیا تھا اور بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے، حضرت میرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو پاس بٹھا کر دم کیا، پھر اس کو پانی دم کر کے دیا کہ اس سے ہر روز غسل کرے۔ رام چند نے صرف 3 دن غسل کیا، اسی سے اس کی ساری بیماری جاتی رہی۔ وہ اس سے بڑا متاثر ہوا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تاریخ میں مسلمان ہونے کے بعد بھی اس کا نام رام چند ہی رہا، کوئی اسلامی نام نہ رکھا گیا۔ باقی واللہ عالم۔ اسی طرح آپ نے اپنی زندگی ہی میں ایک پیش گوئی کی تھی کہ میری وفات کے بعد زنجان سے ایک ولی کامل پیدا ہوگا جن کو دنیا سعد بن علی زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانے گی۔ آپ کی پیشن گوئی پوری ہوئی اور سعد بن علی زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آفتاب علم و عرفاں بن کر طلوع ہوئے۔ اسی طرح ایک شخص آپ کو ولی نہیں مانتا تھا، چنانچہ اس نے آپ کو آزمانے کے لیے آپ کے مزار کی پائنتی کی طرف کھڑے ہو کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور دل میں یہ سوچا، اگر صاحب مزار کوئی واقعی ولی ہوگا تو مجھے بزور طاقت اس گستاخی سے روکے گا۔ جس رسول کی خاطر سب کچھ آپ نے قربان کر دیا تھا، وہ کہاں اس گستاخی کو برداشت کر سکتے تھے۔ چنانچہ اسی رات حضرت میرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزار کے متولی کو خواب میں آئے اور ان کو سختی سے ہدایت کی کہ فلاں حلیہ و شکل کا آدمی ہمارے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا ہے۔ وہ بے وقوف ایک ولی کی آزمائش کرنے کے واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی حرمت دو پر لگانے کے لیے تلا ہوا ہے۔ کل وہ جب آئے تو اسے مزار سے باہر نکال دینا۔ ایسے ناخلف کا فقیروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمر کے آخری حصے میں آپ سخت بیمار ہو گئے۔ جب آپ کی بیماری مزید بڑھی تو آپ کا چہیتا مرید رام چند حاضر ہوا اور آپ کو با اسرار تمام آپ کو آپ کے حجرے سے اپنی رہائش گاہ پر لے گیا۔ آپ نے اشارہ غیبی پر اپنا حجرہ چھوڑ دیا، کیونکہ خدا کی اسی میں مرضی تھی کہ آپ کا جنازہ رام چند کے گھر سے نکلے۔ غرض کے 44 سال تک اہلیان لاہور کو تبلیغ دین کرنے والے رام چند کے گھر ایک دن قیام کر کے آخرکار 19 شعبان 431 ہجری کو اہلیان لاہور کو روتا ہوا چھوڑ کر وصال کر گیا۔ بوقت وفات آپ کی عمر 84 برس تھی۔ آپ کے وصال کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے لاہور میں پھیل گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ رام چند کے گھر جمع ہو گئے۔ جب آپ کا جنازہ لے کر چلے تو راستے میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملے۔ انہوں نے جنازے کو روک کر پوچھا، یہ جنازہ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ قطب الاقطاب حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ ہے جو وصال کر چکے ہیں۔ تب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پتہ چلا کہ یہ تو میرے پیر بھائی تھے، مجھے میرے شیخ نے اسی جلیل القدر ولی کی مسند سنبھالنے کے لیے لاہور بھیجا ہے۔ یوں ایک دائی حق کے بعد اہل لاہور کی اصلاح کے لیے
دوسرا دائی حق رب عز و جل کی طرف سے بھیج دیا گیا۔ حضرت میراں کا سبز گنبد پر مشتمل مزار چاہے میراں لاہور میں آج بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ قائم و دائم ہے، جہاں زائرین کا ہر وقت مجمع لگا رہتا ہے اور ہر سال ربیع الاول کے آخری اتوار کو محکمہ اوقاف کے تحت آپ کا عرس منایا جاتا ہے اور حضرت کے چاہنے والے ملک کے طول و عرض سے آپ کے روضے پر حاضر ہو کر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت میراں حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کی طرح دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔